نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ یاسین شریف کی مختصر فضیلت لے کر آئے ہیں۔ مختصر سی فضیلت آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ سورہ یاسین کس قدر اہمیت کی حامل سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا ہے، اور بہت فضیلتیں ہیں سورہ یاسین شریف کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس سورت کا نام بعض حدیث کے اندر عظیمہ بھی آیا ہے، یعنی بہت بڑی سورت، اور تورات میں اس سورت کا نام معمہ آیا ہے۔ معمہ معنی اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی خیرات اور برکات عام کرنے والی، یعنی جو شخص اس کو پڑھتا ہے سورہ یاسین کو، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی برکتیں عام ہوتی ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کی انشاءاللہ برکت سے۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس سورہ یاسین کی شفاعت کل قیامت کے دن قبیلہ ربیعہ کے لوگوں سے زیادہ کی تعداد میں لوگوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا تو یہ سورہ یاسین اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گی کہ جتنے لوگ قبیلہ ربیعہ کے اندر لوگ موجود تھے، یعنی کافی تعداد میں لوگ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے والے کی برکت سے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ اور اس سورت کا ایک نام مدافعہ بھی ہے، یعنی یہ سورت اپنے پڑھنے والے سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے۔ اس لیے اس سورت کو پڑھنے سے دفعیں، دوا بلائیں، مصیبتیں اور حادثات دور ہوتے ہیں۔ اس سورت کا نام قاضیہ بھی ہے۔ قاضیہ کا مطلب پورا کرنے والی، یعنی جو شخص جس حاجت کے لیے اس سورت کو پڑھے گا اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو، یعنی جو شخص مرنے کے قریب ہو، جاں کنی کا وقت ہو، تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے اس کی روح آسانی کے ساتھ بدن سے نکل جاتی ہے۔ یحییٰ ابن کثیر نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو صبح کو پڑھے گا تو شام تک وہ خوشی میں اور آرام سے رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک خوشی سے اور آرام سے انشاءاللہ وہ رہے گا۔ سورہ یاسین کسی کی بیماری کو دور کرنے کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ بیماری دور ہوگی۔ کسی کا سحر اور جادو دور کرنے کی نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا جادو اور سحر دور ہو جائے گا۔ اگر کسی کے اوپر آسیب کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، ہوائی اثر ہے، اس کو دور کرنے کی نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ آسیبی اثرات اس کے دور ہو جائیں گے۔ جو شخص گھر میں برکت کی نیت سے پڑھے گا انشاءاللہ گھر کے اندر برکت ہوگی، اور جو شخص اپنے گھر کی پریشانی دور کرنے کے لیے نیت پڑھے گا اس کے گھر کی پریشانی دور ہو جائیں گی۔ جو شخص کاروبار میں برکت کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے کاروبار میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ جو شخص غیب سے روزی کے لیے پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کے پڑھنے کی برکت سے غیب سے اس کو روزی عطا فرمائے گا۔ جو شخص دشمنوں کی حفاظت کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے کی دشمن سے حفاظت کی جائے گی۔ غرض جو شخص جس مقصد کے لیے سورہ یاسین کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، یہ مختصر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ یاسین کو دن میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا رات کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتا آدمی تو 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، جو اہمیت انسان کے بدن کے اندر دل کو حاصل ہے وہی اہمیت قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کو حاصل ہے۔ جس طرح انسان دل کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح انسان سورہ یاسین کے بغیر بھی مردہ ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ میرے امتی کے ہر دل کے اندر یہ سورہ محفوظ ہونی چاہیے، یعنی یاد ہونی چاہیے۔ تو ہم اس کو پڑھیں بھی اور کوشش کریں سورہ یاسین کو حفظ کرنے کی، تاکہ یاد ہو تو ہر وقت ہم اپنے کام میں بھی کاروبار میں بھی اس کو پڑھتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ پروردگار عالم اس کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔